فاطمہ کی کہانی۔ لیکن سفر کے چوتھے دن وہ ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا کہ 3 آدمی ہتھیاروں سے لیس اور خون خوار صورتوں والے اچانک کہیں سے نمودار ہوئے اور اس کے گھوڑے کی بھاگ پکڑ لی۔ حامد نے ناچار گھوڑا اور اشرفیوں کی تھیلی ان کے حوالے کر دی۔ ان ظالموں نے اس پر بھی بس نہ کیا، انہوں نے حامد کو گھوڑے کی پیٹھ کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا اور اسے لے کر چمپت ہو گئے۔ حامد کی فریادوں کا سنگ دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اب کیا امید باقی رہ گئی تھی؟ حامد کو دنیا تاریک نظر آنے لگی۔ تن بتقدیر وہ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ گھنٹے بھر بعد وہ لوگ ایک تنگ وادی میں داخل ہوئے۔ وادی کے دونوں طرف قد آور درخت تھے، نیچے ہری بھری ملائم گھاس، پاس ہی ایک تیز رو چشمہ تھا۔ اس راہ سے گزرنے والے آدمی جانور سبھی اس چشمے کے پانی سے پیاس بجھاتے اور گھڑی دو گھڑی وہاں قیام کرتے۔ ان ظالموں نے بھی اسی پرفضا مقام پر پہنچتے ہی گھوڑوں کی بھاگ ڈھیلی چھوڑ دی اور اتر پڑے۔ آس پاس کچھ خیمے نصب تھے۔ ایک خیمے سے بیک وقت 2 گانے والوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی دف بھی بجاتا جا رہا تھا۔ ان ظالموں نے حامد پر رحم کیا اور اس کے بدن سے رسی کھول دی، پھر اسے حکم دیا کہ سب سے بڑے خیمے میں داخل ہو جائے۔ خیمے کے اندر کے منظر کا کیا حال بتاؤں، بس یہ سمجھ لو کہ رئیس ابن رئیس کا دیوان خانہ نظر آتا تھا۔ منقش اور مزین مسندیں اور بیش قیمتی قالین، سونے چاندی کے ظروف۔ ایک پستہ قامت بوڑھا بیٹھا تھا، کالی مٹیالی جلد، کینہ توز آنکھیں اور سخت گیردھانا۔ وہ مردود بوڑھا چہرے سے کم ذات لگتا تھا اور اسے دیکھ کر کسی کو بھی اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہ لگتی کہ اس کے ارد گرد جو قسم قسم کی قیمتی چیزیں بکھری پڑی ہیں وہ صرف لوٹ مار کے نتیجے میں ہاتھ آئی ہوں گی۔ اس کے چہرے پر مصنوعی روب طاری تھا۔ کھنکھناتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ اجنبی نے جو حامد کے ساتھ لے کر خیمے میں داخل ہوا تھا لاپرواہی کے انداز میں سوال کیا، سردار کہاں ہے؟ شکار پر گیا ہوا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ پھر بولا، اس وقت میں ہی اس کا نائب ہوں۔ اجنبی نے پرخیال انداز میں کہا، اب یہ طے کرنا ہے کہ اس کتے کو جان سے مار دیا جائے یا سردار ہی فیصلہ کرے گا، سمجھے میاں حسن؟ اتنا کہہ کر وہ بوڑھے کی طرف تمسخر انگیز انداز میں دیکھنے لگا۔ بوڑھا غصے میں کھڑا ہو گیا، پھر اس نے لپک کر اجنبی کے کان کھینچنے چاہے، لیکن اجنبی سرو قامت تھا اور بوڑھا پستہ قد، اس لیے اجنبی کے کان اس کی دست رت سے محفوظ رہے۔ اجنبی ہنسنے لگا، بوڑھے پر جنجلاہٹ سوار ہو گئی اور وہ مغلظات بکنے لگا۔ اچانک خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک لمبا ترنگا نوجوان خوب رو اور پرشکو اندر آیا۔ صورت سے اجمی شہزادہ لگتا تھا۔ اس کا لباس اور اسلحے معمولی تھے، بس خنجر بہت قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرے خیمے میں تمہاری یہ مجال؟ اس نے گرج کر کہا۔ بوڑھا کانپ گیا، لمحے بھر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ حسن، میں نے تمہیں نائب مقرر کیا تھا، کیوں؟ بوڑھے نے بزدلوں کے انداز میں سر جھکا لیا۔ اس کا قد کچھ اور کم دکھائی دینے لگا۔ پھر نوجوان نے اسے ایک لات رسید کی اور وہ لڑک کر خیمے سے باہر جا پڑا۔ اب اس اجنبی نے نوجوان کو مخاطب کیا، سردار، یہ قیدی تمہارے حکم پر گرفتار کر لیا گیا تھا، حاضر ہے۔ نوجوان نے سر سے پاؤں تک حامد پر ایک چھلتی ہوئی نظر ڈالی اور کہا، پاشا، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس لیے اربزان کے سامنے لائے گئے ہو؟ اربزان کا نام سنتے ہی حامد کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور گریہ کرنے لگا، میں نہ پاشا ہوں نہ شہزادہ، میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، ایک بد نصیب آدمی۔ حامد نے گڑ گڑا کر کہا۔ اربزان کے چہرے پر الجھن کے اثرات نمودار ہوئے، آنکھوں سے بے یقینی جھلکنے لگی۔ ایک پل وہ چپ رہا، پھر
کھڑک کر بولا، جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلے گا، سمجھے میں کسی ایسے شخص کو لاؤں گا جو تمہیں پہچانتا ہو۔ یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی۔ ایک خادم اندر آیا۔ نوجوان نے اسے حکم دیا کہ زلیمہ کو حاضر کرے۔ چند لمحوں بعد ایک بڑھیا اندر آئی۔